بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی اور دوسری اہلیہ محترمہ کا بیان۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1227 میں موجود ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند عالی شان سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر نہیں پایا تو اپنی بہو سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر بار کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر بسر کا سوال پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آ جائیں تو ان سے میری طرف سے کہنا کہ اپنی گھر کی چوکٹ تبدیل کر لیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے اور پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا تو آپ کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری اور ان کے پیغام کا قصہ سنا دیا۔ اس پر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ بزرگ گوار میرے والد مکرم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تم کو گھر سے رخصت کروں، لہٰذا تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کا پیغام سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر عمل کیا اور پہلی بیوی کو رخصت کر کے دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاصے دور مقام پر مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند کے گھر دوبارہ تشریف لائے کہ دیکھیں کہ ان کی نئی بہو کس طرح کی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی نئی بہو سے دریافت فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ بہو نے عرض کیا، وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہاری گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ بہو نے عرض کیا، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے گوشت ہے، لہٰذا ہماری گزر بسر بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔ اور پھر بہو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں کے رزق میں اور بھی خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکات ان پر اور زیادہ ہو اور ان دونوں کو صحت و عافیت سے بھی نواز۔ اس زمانے میں محض ان دو چیزوں سے وہاں والوں کی صحت اور عافیت قائم رہنا مشکل تھا، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکات تھی کہ یہی دو چیزیں گوشت اور پانی انہی کے بیٹے بہو کے لیے بہترین اشیاء ثابت ہوئیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت اور پانی نوش فرمانے کے بعد فرمایا، جب تمہارے خاوند سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام اور دعا کہنا، اور میری طرف سے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو اپنی اہلیہ سے دریافت فرمایا کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا، جی ہاں،
ایک نہایت نیک صورت بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر انہوں نے ان بزرگ کی شخصیت کی تعریف و تحسین کی اور بتایا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ حضرت ہماری گزر بسر بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا، انہوں نے کوئی نصیحت بھی فرمائی ہے؟ جواب میں اہلیہ محترمہ نے ان بزرگ کا فرمان دہرا دیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دعا کھلوائی ہے اور پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ اس پر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور گھر کی دہلیز سے مراد تم خود ہو۔ انہوں نے مجھے دراصل یہ ہدایت کی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں اور تمہاری حفاظت کروں۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ خود ایک پیغمبر کے فرزند عالی شان تھے اور اپنے عالی قدر والد گرامی کے علم و فہم پر بھرپور اعتماد رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر پر ہر وقت وحی نازل ہو سکتی ہے، لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت عین درست تھی۔ لہٰذا ورثے میں ملنے والی پیغمبرانہ فراست سے آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی قدر کا پیغام جان لیا تھا کہ جو عورت اجنبیوں کے سامنے اپنے گھر کی عزت و حرمت رکھتی ہیں وہ بلا شبہ خود عزت و محبت اور قدردانی کے لائق ہے، بمقابلہ ایسی عورت کے جو دوسروں کے سامنے گھر کے مسائل کا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں، جبکہ گھر والی کی حیثیت سے اسے یہ معاملات ہر صورت میں گھر کے اندر ہی رکھنے چاہیے۔